زمانہ خود اپنی زباں سے یہ شعر کہہ رہا ہے۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہرمانہ۔ قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں۔ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ زمانہ اپنے متعلق خود بتا رہا ہے کہ جو موجود تھا وہ اب نہیں ہے، اور جو ہے وہ اب نہیں ہوگا، اور یہی ایک اصل حقیقت ہے۔ زمانہ شوق سے اسی کا انتظار کر رہا ہے جس کے ظاہر ہونے کا وقت بہت قریب ہے۔ اور پھر زمانہ مزید کہتا ہے کہ میں تو ایک ٹریجر کی طرح ہوں، میرے پاس تو ایک خزانہ ہے، میں خزانے کے معنی دوں، جس میں ہزاروں کہانیاں، واقعات، بھید چھپے ہوئے ہیں جو کہ ایک ایک کر کے برآمد ہو رہے ہیں، اور میں ان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہوں۔ حرف مہرمانہ، جانی پہچانی بات، قریب تر، نزدیک، نمود کہتے ہیں ظاہر ہونا، مشتاق، شوق رکھنے والا، سرائی، پانی کا مٹکا، نئے حوادث، نئے حادثے، تسبیح روز و شب، رات اور دن کی گردش، شمار کرنا، گننا۔ ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا؟ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ زمانہ یا وقت خود کہہ رہا ہے کہ میری ہر ایک سے جان پہچان ہے، اور ہر ایک سے سلوک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جو مجھ سے طاقتور ہوتا ہے وہ مجھ پہ سوار ہو جاتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے اس پہ میں سوار ہو جاتا ہوں۔ اور اگر تو محفل میں شریک نہیں ہے، یعنی جیسے آج کل مسلمان محفل میں شریک نہیں ہیں، وہ زمانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، کچھ ڈیلیور نہیں کرے اس دنیا میں، تو اس میں کیا میرا کوئی قصور ہے یا تیرا؟ اور وقت جو ہے اس کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ٹھہر جائے کسی کے لیے، تو زمانے کو یا وقت کو صحیح طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ جدا جدا، الگ الگ، رسم و راہ، ملنے جلنے کا انداز۔ راکب کہتے ہیں سوار، مرکب کہتے ہیں سواری کو، عبرت کا تازیانہ، نصیحت کا چابک، شریک محفل، محفل میں شامل، میں شبانہ، رات کی بچی ہوئی شراب۔ میرے خم و پیچ کو نجومی کی آگ پہچانتی نہیں ہے، ہدف سے بیگانہ تیر اس کا، نظر نہیں جس کی عارفانہ۔ شفق نہیں مغربی افق پر، یہ جوئے خوں ہے، یہ جوئے خوں ہے، طلوع فردا کا منتظر رہ کہ دوش امروز ہے فسانہ۔ وقت نے جو ہے وہ نجومی پہ ایک طنز کیا ہے کہ نجومی جو ہے وہ واقف نہیں ہے، وہ تو صرف ستاروں کی چالوں میں الجھا رہتا ہے، اور وہ صرف گیس کرتا رہتا ہے، وہ حقیقت شناس بھی نہیں ہوتا ہے، اور اسے وہ عرفان بھی حاصل نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا جو تیر ہے وہ جا کے نشانے پہ بیٹھے۔ وقت کہہ رہا ہے، زمانہ کہہ رہا ہے کہ جس شخص کو معرفت کا مقام حاصل نہ ہو وہ
منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اقبال نے جب یہ شعر لکھا تھا تو اس وقت ورلڈ وار کے آثار موجود تھے، ورلڈ وار 2 کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یورپ ہی کو دیکھ لو، اس کے افق پہ جو شفق نظر آ رہی ہے وہ اصل میں خون کا دریا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ورلڈ وار ہوئی۔ خم و پیچ کہتے ہیں بل کھاتی ہوئی، نجومی کہتے ہیں ستاروں کا علم جاننے والا، ہدف کہتے ہیں نشانے کو، بیگانہ کہتے ہیں ناواقف، عارفانہ حقیقت کو پہچاننے والا، شفق وہ سرخی جو سورج غروب ہوتے وقت یا پھر طلوع ہوتے وقت آسمان پہ جو پھیل جاتی ہے، مغربی افق یہاں پہ مراد ہے یورپ، جوئے خون، خون کی ندی، طلوع فردہ کل کے آنے والا مستقبل، وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بےتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بور کی کھلے تو کیوں کر بھور ہے تقدیر کا بہانہ۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ شعر سمجھنے کے لیے۔ تو زمانہ کہہ رہا ہے کہ یورپ جو ہے وہ خطرات میں گر گیا ہے، کیونکہ اس نے تباہی کے لیے ایسی ایجادات بنا دی ہیں جو کہ ان کی تباہی کا باعث بنیں گی، اور 50 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے یورپ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ اور بے شک یورپی ہوائیں، فضائیں، سمندر اور انہی کے ہوائی جہاز اور انہی کے بحری جہاز ہر جگہ چکر لگا رہے ہیں، لیکن بھور کی گرہ نہیں کھل سکی کیونکہ قدرت نے ان کی تباہی کے لیے پھندا تیار کر لیا ہے، یعنی ان کی ایجادات بھی ان کو تباہی سے نہ بچا سکی بلکہ انہی ایجادات سے نقصان پہنچا۔ عریاں کہتے ہیں ظاہر کو، بےتاب کہتے ہیں بے چین، خطر کہتے ہیں خطرہ، آشیانہ کہتے ہیں گھونسلہ، گرا بھور کی، پانی کے چکری الجھاؤ، کیوں کر کیسے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ سیکنڈ ورلڈ وار جب ہو رہی تھی تو پرانی دنیا مر رہی تھی، اور جیسے یورپ کے جواریوں نے قمار خانہ بنا دیا تھا اور نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے، نیا ورلڈ آرڈر بنا تھا اس کے بعد، اور یورپ نے ساری دنیا کو جوا خانہ بنا رکھا ہے۔ اس شعر میں زمانہ کہہ رہا ہے کہ ایک مرد درویش یعنی جو دنیا سے بے نیاز ہے اور وہ بادشاہوں جیسے طریقے رکھتا ہے، اقبال وہ اس وقت موجود ہے، اور جو گو کہ زمانہ صحیح نہیں ہے لیکن اس وقت بھی دنیا میں ایک ایسا آدمی موجود ہے، ایک ایسا درویش موجود ہے جو چراغ جلا رہا ہے، جو ابھی بھی پوئٹری لکھ رہا ہے، جو ابھی بھی ایسے بیلیفز دے رہا ہے جس سے دنیا میں روشنی ہو۔